اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری پروگرام شہادت عظمیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مولانا سید شہریار عابدی صاحب۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کے ایک چھٹی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ آج 6 محرم ہے اور آج کا دن جو ہے وہ شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا ہم مولانا صاحب سے حضرت علی اکبر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا سارا جو سلسلہ، جو کلام، جو موضوع رہے گا وہ حضرت علی اکبر ہی رہے گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، آج 6 محرم ہے اور آج حضرت علی اکبر کا کے دن سے، شہادت کے دن سے یہ دن منسوب ہے 6 محرم کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک سیر حاصل گفتگو ہو جائے حضرت علی اکبر کے بارے میں۔ ایک سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم حضرت علی اکبر کا نام بھی سنتے ہیں، حضرت علی اصغر کا نام بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ علی اوسط کا بھی نام سنتے ہیں، تو اس سے تو ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر ہوئے، حضرت علی اوسط حضرت امام زین العابدین کا نام ہے تو وہ بیچ کے ہوئے، اور حضرت علی اصغر تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے چھوٹے ہوئے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنا داءهم۔ اس سے پہلے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جو وجود مبارک ہے وہ 6 مہینے کا ہے۔ جی، اب ان 6 مہینے کو مائنس کر کے دیکھا جائے اچھا تو کتنے علی ہیں؟ 2 ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 2 علی ہیں، آیا اس وقت ایک صرف علی تھے اور ایک علی اکبر تھے، یا اصغر تھے، یا یہ کہ اکبر اور اصغر اس وقت بھی تھے؟ کیونکہ اس وقت بھی ہونا ہوگا۔ اوسط کی نوبت اس وقت آئے گی جب آپ اصغر کا تصور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اوسط کا کانسیپٹ آئے گا جب وہ تیسرے ہوں گے، یعنی حضرت علی اصغر۔ اب حضرت علی اصغر جو ہیں وہ کربلا اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، یعنی 6 مہینے کے تھے، یعنی رجب میں تقریباً کہا جاتا ہے اندازاً رجب میں پیدا ہوئے تھے، صحیح؟ تو اب اس رجب سے پہلے جو ہیں، جب خود حضرت علی اصغر نہیں ہیں تو آٹومیٹیکلی اوسط والا موضوع ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جاتا ہے۔ اوسط والا موضوع جب آئے گا جب حضرت علی اصغر ہوں گے، تو اس کا معنی ہوئے کہ رجب کے بعد سے آ سکتا ہے۔ تو اب ہم چلے جاتے ہیں 6 مہینے پہلے، تو 6 مہینے پہلے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہوگی کہ ان میں سے اکبر کون سے ہیں اور اصغر کون سے ہیں۔ اصغر کون سے؟ اچھا، یا یہ کہ ان میں سے علی کون سے ہیں اور علی اکبر مثلاً کون سے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جب اس موضوع کو ڈسکس کریں تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کب کس کی ولادت ہوئی۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت میں تو اختلاف نہیں ہے، اور ان کے لیے یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے پیدا 23 سال کے تھے۔ 23 سال کے تھے، ٹھیک۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی ولادت کب ہوئی اور کربلا میں وہ کتنے سال کے تھے۔ تو ان کے لیے جو قول بیان ہوتا ہے 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، 19 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، اگر بہت ڈیپلی جائیں۔ لیکن ان میں سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ 18 اور 25۔ ان میں 2 اقوال میں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے یہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان 2 میں بھی جو ہے تقریباً ایک برابری ہے۔ مثال کے طور پر ابن شہر و آشوب نے 18 کہا، اور ظاہراً شیخ مفید نے 19 یا شاید 18 بھی کہا ہے۔ تو اس صورت میں حضرت علی اکبر جو ہیں وہ امام زین العابدین سے بڑے مانے جائیں گے۔ اچھا، اور یہاں پر پھر ایک سوال آ سکتا ہے
کہ اگر حضرت علی اکبر کو بڑا مان لیا جائے تو جب انہیں بڑا مانا جائے گا تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تک تو پھر وہ اکبر نہیں کہلاتے ہوں گے نا، وہ تو علی ہو، ضروری نہیں ہے کچھ، کیونکہ اکبر کی نوبت جب آئے گی جب ایک دوسرا ہو، اور اوسط کی نوبت جب آئے گی جب کوئی تیسرا ہو۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت حضرت علی اکبر صرف علی تھے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد ممکن ہے کہ وہ علی اکبر کہلائے ہوں، اور آٹومیٹکلی امام زین العابدین جو ہیں وہ کہلائیں گے کیا؟ اس وقت کے اعتبار سے علی اصغر۔ جب وہ دوسرے علی پیدا ہوئے تو وہ اصغر ہو گئے۔ بس اس صورت میں کہا جائے گا کہ حضرت علی اکبر یا تو اکبر تھے اور امام زین العابدین اصغر تھے، یا امام زین العابدین اکبر تھے اور حضرت علی اصغر، وہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ اصغر تھے اس وقت۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم بڑا سمجھتے ہیں تو یہ اصغر ہو گئے تو حضرت اس زمانے میں جبکہ دو ہی تھے، جب صرف دو تھے، حضرت علی اصغر تیسرے کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیا جائے۔ اب جب آئے گا موضوع علی اوسط کا، تو عموماً اگر دیکھا جائے تو علی اوسط جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں سے پھر یہی نکلے گا کہ شاید وہ بڑے تھے، اوسط تو درمیان نہیں، یعنی امام جناب علی اکبر بڑے تھے۔ جی۔ تو یہ ایک امکان ہے، لیکن ان چیزوں کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا کوئی پرابلم ہو گیا۔ جو ہسٹری کا ہے اس کو ہسٹری ہی سمجھنا چاہیے، تو پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے۔ یوں کہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا رہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بڑے تھے یا حضرت علی اکبر، چونکہ حضرت زین العابدین کے ساتھ علی اوسط کا لقب ہے۔ خیر، آپ کی اس گفتگو سے ہمیں ایک کلیئر ہو گیا کہ یہ تاریخ اور تحقیق کا مسئلہ ہے، مگر ہم چونکہ دونوں سے یہ عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دونوں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضرت علی اصغر کی ولادت ہو گئی تو اب یہاں سے موضوع آیا اوسط کا۔ تو قبلہ کچھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور جو حالات ہو۔ اچھا سوری، اب جو یہاں پر علی اکبر ہیں، مشہور تو انہی کے لیے ہے نا، تو یہاں پر یہ ہوگا ڈسکشن کہ یا تو یہ بڑے تھے اور امام زین العابدین اوسط تھے، یعنی ان تینوں کی ولادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی اکبر تو ان کو ہی کہا جا رہا ہے جو شہید کربلا تھے۔ علی اکبر امام زین العابدین کو کم سے کم شہادت کربلا، واقع کربلا کے بعد نہیں کہا جا رہا۔ تو یا تو ہمیں ماننا ہوگا کہ امام زین العابدین اگر بڑے تھے تو صرف علی تھے، اور بعد میں یہ اکبر ہو گئے، وہ اصغر ہو گئے۔ لیکن پھر موضوع آ جاتا ہے اوسط کا۔ آیا اوسط والا موضوع کربلا کے بعد کا ہے؟ اور اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو کربلا سے 6 مہینے پہلے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہی کہا جائے گا حضرت علی اکبر یہ تھے، امام زین العابدین اوسط تھے، حضرت علی اصغر جو ہے وہ اصغر تھے۔ عموماً جو ہے وہ یہی زیادہ مشہور ہے۔ قبلہ کچھ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں بتائیے، کچھ ان کی جنگ کے بارے میں۔ یوں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت ایک ایسی شہادت رہی ہے کہ جس کا خیمہ گاہ سے لے کر حضرت امام حسین کی جو کیفیت ہے اس پہ بہت اثر ہمیں دیکھنے میں آیا۔ تو بعض اوقات کہ وہ ہم شعر سنتے ہیں کہ ٹوٹی کمر جو شیر سا بھائی جدا ہوا، اکبر کے غم نے کھو دی بصارت حسین کی۔ مطلب اتنا ایک ایسا کہ جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اجازت دی اور خدا کی طرف دیکھ کے بتایا، اے خدا میں تیرے اس کو بھیج رہا ہوں، اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ تو کچھ اور بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ حضرت علی اکبر کی زندگی سے متعلق، ان کی شہادت سے متعلق ایسی بات جو عموماً ہمارے ناظرین کو نہ پتہ ہو، یا کوئی اگر پتہ بھی ہے تو اس میں کوئی اور اضافہ آپ کر سکیں؟ لیکن ایک بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی سننے والوں کے لیے کہ ان کی والدہ کا نام تھا لیلہ بنت ابی مرہ۔ اچھا۔ اور ابی مرہ تھے، فرزند تھے عروہ ابن مسعود ثقفی کے، اور عروہ ابن مسعود اور ابی مرہ یہ دونوں کے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ اور خصوصاً عروہ ابن مسعود جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
مشہور افراد میں سے تھے اور عرب کے مشہور لوگوں میں سے تھے، اور ایک ان کی فضیلت یہ تھی کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس وقت کے انسانوں میں، کیونکہ آپ نے فرمایا اشبہ الناس، یعنی پھر کہا جائے گا ابھی جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شباہت رکھتے ہیں وہ یہ عروہ ابن مسعود رکھتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور عروہ ابن مسعود کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو حضرت علی اکبر کے نانا اور حضرت مختار سگے چچا زاد بھائی تھے۔ ہو یہ دیکھیے، یہ آپ نے بالکل نیا ہی مطلب بتایا ہے، ہم نے اس سے قبل نہیں سنا کہ حضرت امیر مختار اور حضرت علی اکبر سگے چچا زاد بھائی تھے۔ نہیں، ان کے والدین آپس میں چچا، حضرت علی اکبر کے نانا اور مختار سگے چچا زاد بھائی۔ اچھا اچھا، حضرت مختار۔ اصل میں تاریخ میں ظاہر ہے کہ مدینہ یا مکہ اس زمانے میں بڑے چھوٹے سے علاقے ہوں گے، آبادی بھی اتنی نہیں ہوگی، تو وہاں تو ہر شخص ایک دوسرے سے واقف تھا، تو ظاہر ہے کہ رشتے بھی ہوئے، اپنوں میں بھی ہوئے، غیروں میں بھی ہوئے، تو یہ تسلسل تو چلتا چلا رہا ہے اور تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جہاں تک حضرت علی اکبر کا، اچھا ایک موضوع ڈسکس کر دیں، ممکن ہے ذرا وہ ہو لیکن اسے کلیئر بھی کر دیں گے۔ اور حضرت علی اکبر کی جو نانی تھیں ان کا نام تھا میمونہ، یعنی ام لیلہ کی والدہ تھی میمونہ، اور میمونہ بیٹی تھی ابو سفیان کی۔ اچھا، لیکن یہ ہندا سے نہیں تھی، یاد رکھیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ تھی ام آس سے، ایک الگ ماں سے۔ اب ممکن ہے کہ بعض دفعہ بعض جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں چھیڑیں کہ جی حضرت علی اکبر جو ہیں وہ ابو سفیان کی نسل سے، تو ہم کہتے ہیں نا اصل اس کی نسل سے ہوں یا کسی اور منافق کی نسل سے ہوں یا کسی اور کافر کی نسل سے ہوں۔ انبیاء بھی بعض کنیزوں کی نسل سے تھے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق پڑتا ہے یہ کہ جو بیٹے کس کے ہیں، نہیں ایک تو بیٹے کس کے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ خود میمونہ جو ہیں وہ ایک خاتون تھیں۔ اب اگر وہ ابو سفیان کی روش پہ نہیں ہیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جو تھیں وہ بھی ابو سفیان کی بہن تھیں، وہ بھی تھیں۔ اچھا، وہ جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے مومنہ تھیں، لیکن حضرت ام سلمہ جیسی اہل بیت کے دفاع میں نہیں تھی۔ یہ سمجھیں کہ کچھ ازواج رسول اللہ اہل بیت کی دشمنی میں آ گئی تھیں، اور کچھ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے دفاع میں آ گئی تھیں، اور کچھ جو ہیں وہ درمیان میں۔ تو یہ جو تھیں حضرت کیا کہیں ام حبیبہ تقریباً درمیان میں تھیں۔ لیکن حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہ جو تھیں وہ بہت شدید تھیں اہل بیت کی محبت میں، یعنی صحیح معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے بعد اگر کوئی مومنین کی ماں تھیں تو وہ حضرت ام سلمہ تھیں، اور بلکہ کہا جا سکتا ہے مومنین بلکہ اہل بیت کی اگر کوئی ماں تھیں، نہ فقط مومنین کی، اہل بیت کی اگر کوئی صحیح معنی میں ماں تھیں تو وہ حضرت فاطمہ کی اگر کوئی صحیح معنی میں ماں تھیں تو وہ ام سلمہ تھیں۔ مولا امیر المومنین کی اگر کوئی صحیح معنی میں ماں کی طرح چاہنے والی، اور امام حسن امام حسین کو صحیح طریقے سے کوئی ماں سمجھنے والی، وہ اپنا بچہ سمجھنے والی، نواسہ سمجھنے والی، وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے شہادت سے قبل امام حسین کی جو وہ ایک شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، وہ اور بھی زوجہ تھی، ہاں وہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے مگر ان کو دے، اور وہاں بھی ان کا علم غیب تھا کہ آپ نے ان زوجہ کو دی کہ جو واقع کربلا کے وقت تھی۔ قبلہ بہت اچھی گفتگو ہوئی، ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں۔ اچھا، اگر رہ گئے 1-2 منٹ تو ایک چیز کو بڑی تیزی سے بیان کرتے ہیں، بلکہ 1-8 منٹ زیادہ ہو جائے تو بھی حرج نہیں ہوگا اس میں۔ وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام رخصت فرما رہے تھے، یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اللہم اشہد قد برت علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا، کہ یا اللہ تو اب گواہ رہے کہ اب وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، نہ فقط شباہت، اشبہ الناس بنبیک خلقا شکل صورت میں، وخلقا اخلاق میں، ومنطقا وے آف ٹاکنگ اور گفتگو میں۔ تو
تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو شہادت تھی در حقیقت وہ دو اعتبار سے امام حسین کے لیے بڑی سخت تھی. شہادت رسول اللہ اور قتل رسول اللہ کے بعد پورا ایک پیریڈ گزرا کہ لوگ رسول اللہ کی زیارت سے محروم تھے. حضرت علی اکبر کے بعد جو ہے وہ ایک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ ایسے چلتے تھے, رسول اللہ ایسے بولتے تھے, ان کی آواز ایسی تھی, ان کی شکل ایسی تھی. اور خصوصاً وہ شباہت گو کہ بچپن سے ہوتی ہے, لیکن وہ شباہت اس وقت جب جوانی تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی, تو لوگوں کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے یعنی نواسے کے بیٹے نہیں تھے, بلکہ ان کی خاصیت جو تھی یعنی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زمانے میں چلتی پھرتی تصویر تھی. امام حسین کے لیے ان کی شہادت تھی بیٹے کے عنوان سے بھی سخت تھی اور شبیہ رسول کے اعتبار سے سخت تھی. اور ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جو بعض دفعہ مسائل میں لوگ سنیں گے اور کنفیوژن ہوگا, ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام واپس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ بابا حل الی الماء سبیل, تو ان کو تو پتہ تھا کہ پانی نہیں ہے, تو انہوں نے کیوں ایسی بات کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب بچپنے میں حضرت علی اکبر کوئی چیز طلب فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام سے, تو وہ شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امام حسین بعض دفعہ اس طرح سے ہاتھ بڑھاتے تھے اور ان کو وہ پھل کہ جن کا موسم نہیں ہوتا تھا, روایتوں میں ہے کہ وہ ان کو دیتے تھے. لہٰذا انہوں نے جو پانی طلب کیا وہ کیا, اور یہ جان کر کیا کہ پانی نہیں ہے, لیکن یہ اس لیے کیا کہ اپنے والد کا میں اور دفاع کر سکوں. اور آ کے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی, بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کی سنگینی نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے, اب میں یعنی اور چاہتا ہوں کہ آپ کا دفاع کروں. حل الی الماء سبیل, تو آپ نے فرمایا نہیں. امام حسین کے لیے ایک بڑا سخت امتحان تھا کہ اب وہ معجزے سے بھی آج ان کو پانی نہیں دے سکتے, حتیٰ اپنے دفاع کے لیے, نہیں ہے کہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے. لہٰذا جب آپ شہید ہوئے اور آپ نے سلام کیا السلام علیک یا ابتا ھذا جدی, جو سب سے اہم خبر امام حسین کو انہوں نے دی وہ اس وجہ سے کہ میرے باپ کو بڑا قلق ہے. کس کی وجہ سے؟ کہ میں رسول کے احترام میں کل تک ان کو معجزہ کر کے چیزیں دیتا تھا, لیکن آج علی اکبر کو میں نے پانی بھی نہیں دیا. لہٰذا آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا جدی, کہ میرے نانا میرے سامنے بیٹھے ہیں. وقد سکانی بکاسن لا اظمأ بعدی, کہ انہوں نے مجھے پانی پلا دیا, اب میں پیاسا کبھی نہیں ہوں گا. یہ جو خبر تھی در حقیقت کس لیے تھی کہ وہ اپنے والد کے اس غم کو کم کرنا چاہ رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے کہ میری پیاس کی فکر نہ کریں, یہ فکر نہ کریں کہ آج آپ مجھے معجزے سے بھی پانی احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ مجھے نہیں پلا سکے. بہت شکریہ قبلہ, بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی مگر وقت کی کمی ہے, تو انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ کسی اور پروگرام میں آپ سے کر کے. تو ناظرین, آج کا ہم یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ کسی نئے شہید کی ذکر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ اور فی امان اللہ.